الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ماہ رجب میں کی جانے والی بدعات میں سے ایک بدعت جشن معراج اور اس میں کیے جانے والے اعمال کے بارے میں بڑی تفصیل سے جانا۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ رجبی صیام و قیام کیا ہے اور علماء کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ماہ رجب کی مروجہ بدعات میں سے ایک یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں قیام و صیام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی پہلی، دوسری، تیسری اور 7ویں تاریخ کا روزہ اور کبھی پورے مہینے کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ ان روزوں کو سنت ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسی احادیث کا سہارا لیا جاتا ہے جو ضعیف ہیں یا من گڑھت ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں یوں فرماتے ہیں کہ رجب اور شعبان کے مہینوں کو ایک ساتھ روزہ یا اعتکاف کے لیے مخصوص کرنے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا ائمہ مسلمین میں سے کوئی چیز وارد نہیں، بلکہ صحیح بخاری و مسلم میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ البتہ جہاں تک رجب کے روزے کی بات ہے تو اس کے بارے میں ساری احادیث ضعیف بلکہ موضوع ہیں۔ اہل علم ان میں سے کسی کو لائق اعتماد یا قابل عمل نہیں سمجھتے۔ یہ احادیث ضعیف روایات کے اس گروہ میں سے بھی نہیں جو فضائل کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں، بلکہ یہ گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں۔ اسی طریقے سے لطائف المعارف میں علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کے روزے کی فضیلت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کوئی چیز ثابت نہیں۔ اسی طریقے سے تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب میں علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی فضیلت یا اس کے روزے کی فضیلت یا اس کے کسی مخصوص دن کے روزے کی فضیلت یا اس کے کسی مخصوص رات میں قیام کرنے کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں جو قابل حجت ہو۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ماہ رجب کے روزے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 مہینوں رجب، شعبان اور رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے جیسا کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہے۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا روزہ رکھا، نہ ہی اس کے روزے کو پسند فرمایا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے روزے کی ممانعت کے سلسلے میں حدیث وارد ہے جسے ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہی نہیں، اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت سے رجب کے روزے کی کراہت مروی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے والے کو درہ لگایا کرتے تھے جب تک کہ وہ کھانے کے برتن میں اپنا ہاتھ نہ ڈال دیتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے تھے کہ رجب کیا ہے؟ رجب کی تعظیم تو اہل جاہلیت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، جب اسلام کا زمانہ آیا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ البتہ اگر کوئی شخص ہر مہینے ایام بیض کے 3 روزے رکھتا ہے یا صوم داؤدی پر عمل پیرا رہتا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن افطار کرتا ہے، تو ایسا شخص رجب میں بھی اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر طرح کے بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے ہاتھ میں ہے قرآن، تیرے دل میں نور ایمان، تو بتا ذرا مسلمان
تیرے پاس کیا نہیں ہے؟ تو بتا ذرا مسلمان، تیرے پاس کیا نہیں ہے؟